مدن صاحب تو بولے کہ بھئی اعلان کر دیجئے کل سے عشاء کی اذان 7:45 بجے اور نماز 8 بجے ہوں گی. اور بیچارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امام صاحب بولتے ہی ایک دم سے پریشانی کے عالم میں کھڑے ہو کے بولے انشاءاللہ کل سے اذان 8 بجے ہوں گی، نماز 7:45 بجے ہوں گی بول دیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ 7:45 بجے اذان بولنا تھا، 8 بجے نماز بولنا تھا. تو حیبت کے مارے نماز یعنی 7:45 بجے بول دیے، اذان 8 بجے بول دیے. تو ایسا یہ جگہ پہ تھوڑی دیر 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے کے بھی نہیں بول سکتے. بچے ماشاءاللہ لمبا لمبا پروگرام کرے، یہ ان کے اساتذہ قابل مبارکباد ہے. اور بیٹا آپ لوگ جب ہمت کرتے نا، ہمت کرے تو اچھے بھی آگے نکل جاتے ہیں، بعض کمزور رہے تو بھی آگے نکل جاتے ہیں. ایک انٹرویو کے لیے بڑے بڑے لوگ گئے. آج کل ڈگریاں لمبے ہیں، میرے کو ڈگریاں نہیں معلوم، میں پڑھا نہیں اصل میں. SSC انٹر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر M.Com B.Com فلا کام خود کاما چھے اس میں. ہاں تو وہ جو سو بڑے ڈگریاں ہیں اور میں پڑھا نہیں، مجھے معلوم نہیں زیادہ. تو وہ ڈگریاں والے سب چلے گئے، جا کے لائن میں بیٹھے ہوئے. بیٹا آپ ذرا اٹھو، بہت باتیں کر رہے نا بیٹا، اٹھ جاؤ، یہاں جاؤ، بیٹھو بیٹا آرام سے بیٹھو. تو جب انٹرویو کے لیے گئے تو لائن بیٹھے ہوئے تھے بچے پورے. اب جب بچے بیٹھے تو جیسا یہ بچے خاموش نہیں بیٹھے، وہ لوگ کیسا خاموش بیٹھیں گے؟ تو وہ لوگ بھی آپس میں گفتگو کرنے لگے. آپ کیا پڑھ کے آئے؟ بولے میں انٹر کر کے آیا. بولے آپ کیا کرے؟ B.Com کر کے آیا. آپ کیا کرے؟ CA کا کورس کر کے آیا. فلاں ہے یہ ہے. بعد میں ایک بازو ایک بچہ بیٹھا تھا، اس سے پوچھے کہ آپ کیا پڑھے؟ بولے SSC پاس ہوں. بولتے پورے مل کے قہقہہ لگائے، ہنسنے لگے. کیا SSC پاس ہو کے اتنا بڑا ایگزام دینے کے لیے آئے؟ اب اس کو اندر بیٹھ کے جو آدمی تھا پورا کیمرے سے کیچ کر رہا اس کو، کیا بول رہے کیا کر رہے. اب کیچ کرتے ہوئے جیسے ہی انٹرویو کے لیے گئے تو سب سے ایک ہی سوال پوچھا. یہ کیا نام ہے؟ اس کا نام جہانگیر نگر نا؟ ہاں LB نگر، جہانگیر نگر، NTR نگر ہے یہ. تو وہ آدمی سے پوچھا سب سے زیادہ ڈگری جس کے پاس تھی، بھائی شیشی نگر کہاں ہے؟ بولا تو ان بولا NTR نگر ہے، LB نگر ہے، جہانگیر نگر ہے، سب ہے، مگر شیشی نگر کہاں آج تک میں پڑھائی نہیں. پھر دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا. بولے بھائی یہ تو نہیں معلوم میرے کو، محبوب نگر معلوم، فلاں نگر معلوم، لیکن شیشی نگر نہیں معلوم. تو وہ SSC والے سے پوچھا بھائی ذرا آپ بتا سکتے کیا؟ صاحب وہ ضلع بوتل پور میں ہے. بولا کیا؟ بولا ڈسٹرکٹ بوتل پور میں ہے. بولا نہ شیشی نگر ہے نہ بوتل پور ہے، دو بھی نہیں ہے. لیکن اس کی دماغ کی تیزی کا ان جو سو امتحان لے رہا، تو اس کو سلیکٹ کر کے سب کو ریجیکٹ کر دیا. تو جب ہمت کرتا نا آدمی تو آگے بڑھتا، ترقی کرتا. یہ بتانا چاہ رہا ہوں. آج کے بچے کل کے بڑے، ابھی مفتی صاحب بولے نا آج کے بچے کل کے بڑے ہو جاتے ہیں. تو پڑھنے میں ہمت نہیں ہارنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. ہماری عورتیں جو ہے ماشاءاللہ کافی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ سب کی چابی ان کے ہاتھ میں رہتی ہے. آج کل کے حساب سے جو ڈگریاں دنیاوی اعتبار سے جتنی بڑی بڑی لے کے رہتا نا، وہ لوگ ذرا سا متاثر گھر والوں سے زیادہ رہتے ہیں. اب عورتوں کو کیا ہے، کمال کا درجہ ان کو حاصل ہے کہ مرد کو کیسا کنٹرول میں کرنا. اب مرد سے پورے باتیں منوا لیتے. دیکھو آپ کیسے کپڑے ہونا عید کے ٹائم پہ، شادی کے ٹائم پہ کیا ہونا، گھر کیسا بنانا، کیا کرنا، سب عورتوں کے اس سے چل رہا. تو ایک محترمہ بڑے ہوشیار تھے، ان کے شوہر سے غلطی ہو گئی، تو غلطی ہونے کی وجہ سے بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے. مقدمہ چلا اور وہ بادشاہ بولا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دو. کس پہ؟ سولی پہ لٹکا دو. بولے کل سولی پہ لٹکا دینا اس کو. بولے آرڈر پاس ہو گیا. آرڈر پاس ہونے کے بعد گھر میں جا کے لوگ بولے کہ بھئی آپ کے میاں کو کل سولی لگنے والی ہے. تو وہ عورت بولی اب کیا کروں، اب میاں چلے گئے تو میں بیوہ ہو جاؤں گی. جب میں بیوہ ہو جاؤں گی تو کیا کہیں کی بھی نہیں رہوں گی. تو اس کے بعد وہ سوچنے کے بعد دماغ ایک بات آئی، تو فوراً بادشاہ کے محل میں گئی، جا کے ملکہ کے پیر پکڑ کے رونے لگی. کیا کری؟ پیر پکڑ کے رونے لگی. جب پیر پکڑ کے رونے لگی تو پوچھی کیا بات ہے؟ بولو نہیں آپ وعدہ کرو کہ میرا کام کر دیتی ہوں. بولے تو میں پیر چھوڑتی ہوں. رو رہی پیر چھوڑ رہی نہیں. آخر میں جو ہے سو انہوں بولے
ٹھیک ہے بھائی تیرا وعدہ جو ہے، جو تیرا کام ہے وہ کام میں کر دوں گی، میرا وعدہ ہے تیرے سے۔ تو اس وقت میں پیر چھوڑ کے بولی کہ دیکھو میرے شوہر نامدار سے غلطی ہو گئی، غلطی بھی بڑی ہوئی لیکن شرمندہ ہے اس پہ، اور وعدہ کر رہے آئندہ سے نہیں کروں گا بول کے، لیکن بادشاہ سلامت بہت ناراض ہو گئے، کل سولی پہ چڑھانے کا آرڈر پاس کر دیے۔ بولے کس پہ؟ سولی پہ چڑھانے کا آرڈر پاس کر دیے۔ جب پاس کر دیے تو کل سولی لگنے والی ہے، اللہ کے واسطے سولی سے بچا دو ان کو۔ ملکہ بولی وہ کون سی بڑی بات ہے، بول دیتے ہو جاتا کام۔ بولے بولنے کے بعد بادشاہ سلامت دربار میں سے اٹھ کے ایوان شاہی سے نکل کے گھر میں آئے، محل میں۔ جب ملکہ صاحبہ کے پاس آئے تو گھر میں کہیں کو آتا آدمی سکون حاصل کرنے کے لیے، راحت ملنا بول کے۔ اب بیگم ذرا بگڑے ہوئے رہے تو کہیں کا بھی نہیں رہتا ان، تو گھر میں آتے کیا بولے بیگم ملکہ صاحبہ دیکھو جی کل جو سولی کا آرڈر دیا نا اس کو کینسل کر دو۔ بولے کہ نہیں وہ کینسل نہیں ہوتا، وہ تو پاس ہو گیا، مقدمہ چلا اس پہ اور پھر آرڈر دے دیے، بڑی غلطی کرا ان۔ تو ملکہ بولتے وہ سب نہیں معلوم، میں بول رہی ہوں بس کل آرڈر پاس کرے نا، کینسل کر دینا، سولی نہیں ہونا، بس ختم۔ ان بولا یہ کیا رہے بھائی، گھر میں آیا سکون حاصل کرنے کے لیے یا ملکہ کے تیور بدلے؟ نہیں ہو سکتا، وہ سب میرے کو معلوم ہی نہیں، بس کل سولی نہیں دینا بس ختم۔ بیچارہ پریشان ہو کے ادھر گیا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا اس کو۔ آخر میں کیا کرا، وزیر اعظم کو بلایا۔ وزیر اعظم کو بلا کے بولا دیکھو وزیر، یہ جو اپن آرڈر پاس کرے نا اس کو کینسل کرا سکتے کیا؟ اب ملکہ بہت ناراض ہے، ملکہ بول رہے کینسل کر دو، بول رہے کرا سکتے کیا؟ وہ تو ہاں کرا سکتے، وہ کون سی بڑی بات ہے صاحب، آپ آرڈر دے دیجئے، پاس ہو جاتا، ختم، کینسل ہو جاتا۔ تو ان بولا کہیں لوگا میرے کو جورو کا غلام تو نہیں بولیں گے؟ بادشاہ بول رہا بیوی کا غلام تو نہیں بولیں گے؟ بولنے کا کیا ہے صاحب، 100 بیسی 6 بولا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم بولا 100 بیسی 6، تو ہاں 100 بیسی 6 صاحب، کل سب کو بلاتا ہوں، اب آزما کے دیکھ لو۔ بولا اب ان بولا ٹھیک ہے، آزما کے دیکھنے کے لیے سب کو بلائے، جتنے وزیراں تھے، جتنے ایم ایل اے ایم پی سب کو بلا لیا۔ ایم ایل اے ایم پی اس لیے وہ روز سمجھ میں آنا بول کے، تو پورے وزیروں کو بلانے کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرا کہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے جو حضرات بیویوں کی بات مانتے ہیں پورے کے پورے ادھر آ جائیں۔ تو جتنے وزیر تھے بر 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 پورے آگے، ایک طرف ایک کھڑا ہوا ادھر، باقی پورے آگے۔ تو ان بلا مائکہ لال ایک تو ہے میری حکومت کے اندر جو بیوی کی بات نہیں مانتا، یہ لوگ کئی کو مانتے ان سے بعد میں پوچھیں گے، لیکن ایک جو ہے مضبوط آدمی جو بیوی کی بات نہیں مانتا نا اس سے پوچھیں گے کئی کو نہیں مانتا بول کے۔ ادھر آؤ وزیر صاحب، ادھر آئیے آپ۔ بلائے بادشاہ پوچھا کہ آپ بیوی کی بات نہیں مانتے کیا؟ نہیں صاحب مانتا ہوں میں۔ بولے میں اعلان کرایا کہ جو بیوی کی بات مانتا ادھر آ جاؤ۔ بولے تو آپ کہیں کو نہیں آئے؟ نہیں صاحب میں گھر سے نکلتے وقت میں میری بیگم میرے کو بولے جہاں بھیڑ بھاڑ رہتی نا وہاں نہیں جانا بول کے، بولے تو میں نہیں گیا ادھر، میں نہیں جانا بولے تو میں ادھر نہیں گیا۔ سب سے زیادہ بیوی کی بات ماننے والا تو ان ہے۔ تو بہرحال سب کے چابیاں گھروں میں ہے، تو اگر ہماری مائیں اگر دیندار بن گئی نا، شوہر کو بھی دیندار بنا سکتے، بچوں کو بھی دیندار بنا سکتے، بیٹوں کو بھی دیندار بنا سکتے، بھائیوں کو بھی دیندار بنا سکتے، خاندان کو دیندار بنا سکتے۔ اگر بچیاں ٹھان لیے شارٹ کپڑے بچوں کو نہیں پہنائیں گے لڑکیوں کو، تو کوئی مائکہ لال نہیں بنا سکتا، یاد رکھو۔ لیکن عورتیں ذرا دیکھتے فیشن دیکھتے، وہ کوئی نیا فیشن کون سا آیا، اپن بھی اپنے بچیاں بھی وہ فیشن کے حساب سے دکھنا، شارٹ سے شارٹ کپڑے ہوتے جا رہے، ذرا کچھ بھی شرم حیا ہے نہیں، اب سب چلے گئی سمجھ میں ارے بالکل ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ فل کپڑے پہننا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑوں کو دیکھیے کتنے فل کپڑے رہتے تھے، غور کر کے دیکھیے کہ ان لوگوں نے کیسی زندگی گزاری، کس طرح سے زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ دنیا کو انہوں نے قدموں میں رکھا تھا، اگر دنیا آئی بھی تو جیبوں میں رکھا تھا، اپنے دلوں میں اس کو نہیں رکھا تھا۔ دل اللہ کی یاد کے لیے خالی کر لیا تھا ان لوگوں نے، اور اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ جب جا رہے تھے تو مسکراتے جا رہے تھے، پیچھے ایک جم غفیر ان کے لیے رونے والا تھا۔ لیکن آج نہیں ہے، بچے بھی تھوڑی دیر رو لے رہے، اس کے بعد
بولے ذرا کیسا بانٹ لیں گے، یہ مکان کون لینا، وہ دکان کون لینا، یہ فکر میں لگے. بچوں کی تربیت اچھی کرنا، بچوں کو لباس اچھا پہنانا، دوپٹہ پہنانا. ماشاءاللہ بچوں کو، بعض بچوں پہ نظر پڑی میری تو چھوٹے چھوٹے بچیاں فل آستین کے کپڑے پہن کے ہیں. آج کل فل آستین بولے تو دکان میں جا کے پوچھے بھی تو 1/3 نکال کے بتا رہا، فل آستین بول رہا اس کو. یعنی مزاج بدل گیا لوگوں کا. مزاج جب بدل گیا تو بول چال بھی بدل گئی. فل آستین بولے تو یعنی بالکل ہاتھ کے قریب تک ہونا، تو بولے یہاں تک بتا رہا ہوں، اس کو فلسطین بول لے رہے. اور آج کل جالی ڈال کے بول رہے اس کو بھی فلسطین بول رہے. ارے جالی ہے، فلسطین نہیں. اپنے بچیوں کو فلسطین کے کپڑے پہنائیے، اور ہمارے بچے بھی ذرا لباس اچھا پہننا، ٹائٹ نہ پہننا، جھکے تک جو سو پھٹ جا رہا، جینس پہ ٹائٹ پہن لے کے آ رہے. ایک صاحب آ کے نماز میں ٹھہرے. اب عاقل صاحب بولتے تھے قصہ بار بار کہ جیسے ہی انہوں آ کے نماز میں ٹھہرے تو سامنے والا رکوع میں گیا کرتے. رکوع میں گیا تو اتنا فرق نہیں پڑا. جیسے ہی بھی سجدے میں گیا تو دیکھا کہ جس جگہ نہیں پھٹنا تھا وہیں پھٹا ہوا تھا کہتے. اب انہوں پریشان ہو کے نماز توڑ کے آگے دوسری جگہ پڑھ لی کرتے. تو ایسے ٹائٹ کپڑے پہن رہے، بچیاں بھی پہن رہے، بچے بھی پہن رہے. سیدھا سادہ لباس، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنائیے بچوں کو. یہ بچیاں بعد میں ہم کو مرنے کے بعد پڑھ کے بخشنے والے ہیں. اگر دین پڑھائے تو پڑھ کے بخشتے، دین نہیں پڑھائے تو نہیں بخشتے، یاد رکھو. پھر وہ کرائے کے لوگوں کو بلاتے، ذرا مول صاحب کو بولو ذرا 10 آدمی 12 بچوں کو بھیجا، قرآن خوانی کرانا ہے. اب وہ نہ دل سے پڑھتے قرآن خوانی کرانے والے. اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ مفتی صاحب بھی آ رہے، جلدی ختم کرو بول کے. تو بڑھ بھی گیا، 4 منٹ بڑھ گئے. تو بہرحال میں آپ سے زیادہ وقت نہیں لیتا. اپنے بچیوں کو اچھی تربیت کیجیے، اچھا پڑھائیے، اور اچھے لباس جانے ڈھیلے ڈھالے لباس پہنائیے. اور ہم لوگ بھی ذرا ڈھیلے ڈھالے لباس پہننا، ذرا چہروں پہ نور آنا. عورتیں بولنا، میاں کو بولنا میاں آپ ہمارے ساتھ اتنی زندگی گزار لی، اب ذرا چہرہ سرکار دو جہاں سرور و کون و مکا تاجدار انبیاء جیسا رکھ لو نا. تھوڑے بال بڑے کر لو، اس میں آپ کا فائدہ ہے. وقت بچتا، بلیڈا مچ جاتے، اور حجام کے پاس زیادہ جانا نہیں پڑتا، سارے چیزیں ہیں. ذرا چہرے پہ نور لاؤ. ایک صاحب کہنے لگے، شاعر تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے کہ کیا لایا دنیا سے، تو اللہ کے دربار میں کہوں گا تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. یہ کہہ سکے. بہرحال آپ کے سامنے جو باتیں میرے ذہن میں آئی، شارٹ ٹائم میں تو کچھ بول نہیں سکتے، لمبا اور موضوع بڑا اہم ہے، لیکن اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پڑھانے والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. سب سے زیادہ پڑھانے کے واسطے بھیجنے والوں کو مبارکباد دینا، اس وجہ سے کہ آج کل مزاج نہیں رہا. انگریزی اچھی پڑھا لینا بول رہے، عربی جیسے بھی چلا لو، نہیں، عربی بھی اچھی ہونا، اچھا پڑھانا، حافظ قرآن بنانا، عالم بنانا. کل کے دن مرنے کے بعد یہی لوگ کام کر آنے والے ہیں. آج کل ویڈیو سارے دیکھو، جن کو جتنا زیادہ انگریزی پڑھا رہے، بڑے بڑے ڈگریاں لے کے بڑے بڑے نوکریاں کرنے کے بعد بڈھے ہوتے لیا کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے رہے، ختم، جاؤ جاؤ اماں بابا دونوں اس میں رہ جاؤ. لیکن بچے جو دینی تعلیم پڑھے ان کی خدمت کر رہے، پیر دبا رہے، جوتا لا کے رکھ رہے، وضو کرا رہے، نماز کے لیے مصلی بچھا کے دے رہے، سارے کام کر رہے، دواخانے کو ویل چیئر پہ ڈھکل لے کے جا رہے، اور دوسرے لوگ پیسہ رہے تو وہ اس کو دے رہے، یعنی کام کرنے والے کو لے کے ڈھکل لے کے جا. بچے شروع میں اگر ہمارے جب ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ بھی بولتے کہ آیا کو تو لے کے دواخانے کو چھوڑتے، ویسا نہیں چھوڑتے، خود لے کے جاتے نا ماں باپ. تو ویسے ہی ماں باپ کے لیے بھی ہم سہارا بننا، ویل چیئر ڈھکل لے کے جا کے دواخانے میں بتانا کرنا. بہرحال ماں باپ کی خدمت کرنا. ماں باپ کی خدمت کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ معصوم بچے اس وقت میں یہاں پر جو پروگرام کیے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے اساتذہ کی خدمات کو قبول فرما.
ان کے والدین کو اس کا بہترین بدلہ اور جزا عطا فرما۔ اے اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ اے اللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم تربیت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے اندر جو ذمہ داران اس کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ تمام حضرات و خواتین سے